اعلیٰ قیادت پر ہمیں مکمل اعتماد ہے. اس میں میاں محمد نواز شریف ہوں, مریم نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, ہم ان کی قیادت میں متحد ہیں اور متفق ہیں. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم مسلم لیگ نون راولپنڈی کو کسی صورت لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل ہونے نہیں دیں گے. ڈویژنل صدر کی جانب سے مجھے گالی دی گئی جو ناقابل برداشت ہے. کہ ہم سیاست کو روزی روٹی نہیں سمجھتے, ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں اور عزت پر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. سیاسی ورکر کی عزت پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. میرا تعلق خطہ کوثر سے ہے. تو ایسے رویے رہیں گے تو جماعت بچانا ہم پر فرض ہے اور ہم جماعت کو بچائیں گے. یہ جماعت ہماری ہے, اس کے لیے ہم نے خون دیا ہے, ہم نے پسینہ دیا ہے, ہم نے دن رات محنت کی ہے, ہم نے میاں نواز شریف کی ہزاروں پیشیاں بختی ہیں, ہم نے دورہ امریت میں مشرف دور کا مقابلہ کیا ہے اور عدلیہ بحالی تحریک ججز کالونی کے باہر میں جایا کرتا تھا. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے. اور تمام ورکرز بول رہے ہیں, تمام چیئرمینز بول رہے ہیں, وائس چیئرمینز بول رہے ہیں, وہ صرف اسی وجہ سے بول رہے ہیں کہ یہ ورکرز کی ہمیشہ انہوں نے تذلیل کی ہے, انہوں نے ورکرز کی انسلٹ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی میری ویڈیو راولپنڈی کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری راولپنڈی کے حوالے سے جو سیاسی خدمات رہی ہیں, چاہے وہ کوئی بائی الیکشنز ہوں, جنرل الیکشنز ہوں, کوئی راولپنڈی کی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جا کے میں نے خود انتخابی کمپین نہ کی ہو. ایک ایک گلی ایک ایک کوچے میں گیا اور اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے میں پارٹی کے پاکستان کے کسی صوبے کسی شہر میں نے جا کے وہاں پہ اپنی پارٹی کی خدمات کو سر انجام دیا. اور میرے پاؤں کے چھالوں سے میرے ورکر ساتھی بخوبی واقف ہیں کہ محنت کس کا نام ہوتا ہے اور لگن کسے کہتے ہیں, کام کسے کہتے ہیں. میں کوئی پیراشوٹ سے نہیں آیا, نہ میں کوئی انویسٹر تھا. میں ایک سیاسی پولیٹیکل ورکر ہوں اور میری جو تربیت ہے وہ جمہوری انداز میں میری فیملی سے ہوئی ہے اور اسی تربیت کو میں ہمیشہ آگے لے کے چلا ہوں. اور دوسری بات, جو راولپنڈی کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. ورکرز کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا گیا ہے راولپنڈی میں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں پہ 35 سال جس کارکن نے اس جماعت مسلم لیگ نون کو دیے, اس کو پشت دیوار کے ساتھ لگایا گیا. اس کا راستہ روکنے کی کئی بار کوشش کی گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں اس کا اپنی اعلیٰ قیادت سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اعلیٰ قیادت پر ہمیں مکمل اعتماد ہے. اس میں میاں محمد نواز شریف ہوں, مریم نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, ہم ان کی قیادت میں متحد ہیں اور متفق ہیں. اور جہاں تک لوکل سطح کی بات ہے, جو علاقائی ڈویژنل قیادت ہے یا راولپنڈی کی جو قیادت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے کارکنان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, وہاں اس کی تنظیم کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, بالخصوص چیئرمینز کو, وائس چیئرمینز کو, ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا. مریم نواز شریف راولپنڈی ورکرز سے ملنے آتی ہیں تو ان کو پیراشوٹر سے ان کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں, انویسٹر سے ان کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں, ان کو اپنے بیٹوں سے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں, بانجو بتیجوں سے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم مسلم لیگ نون راولپنڈی کو کسی صورت لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل ہونے نہیں دیں گے. میری آج کی جو ویڈیو ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ مجھ سمیت میرے جیسے دیگر ساتھیوں کا راستہ روکنے کی کوششیں کی گئیں. میں یہ بات بتاتا چلوں کہ راولپنڈی میں جب مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائی تو میٹنگز میں نہ صرف ہمیں سائیڈ لائن کیا گیا, دعوت ہی نہیں دی گئی, اور چیئرمینز کو دعوت نہیں دی گئی, وائس چیئرمینز کو دعوت نہیں دی گئی, تنظیم کے جو عہدیداران تھے ان کو دعوت نہیں دی گئی, ورکرز کو نظر انداز کیا گیا جو ٹائی ہارٹ تھے, جنہوں نے میاں نواز شریف کے مشکل وقت کے ساتھی تھے, ان کو نظر انداز کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ قیادت مریم نواز شریف ہوں, میاں نواز شریف ہوں, وہ ان معاملات سے بخوبی آگاہ ہیں اور وہ انشاءاللہ اس پر ایکشن بھی لیں گے. ایک واقعہ راولپنڈی میں میرے ساتھ پیش آیا جس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابھی یہ جلسے سے 3-4 گھنٹے پہلے کا وقت تھا اور جب میں سٹیج پہ پہنچا
کیونکہ اس کے میرا تھا کہ میں 5-7 منٹ 10 منٹ یہاں پہ اسٹیج پہ جا کے دیکھوں، حالات کا جائزہ لوں، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک کنوائے کی صورت میں آنا تھا، اور جو ہم بعد میں کنوائے کی صورت میں آئے بھی جلسہ کا. تو جب میں جلسہ کا پہنچا، اسٹیج کے اوپر پہنچا، تو وہاں کے ڈویژنل صدر تھے ملک ابرار. ان سے میں نے سلام کیا، اور انہوں نے مجھے سلام کرنے کے فوراً بعد مجھے یہ بات کہی کہ بھائی آج اسٹیج پہ آپ نہیں آ سکتے، لہٰذا آج اب تو میں جمہوریت مکالمے کا نام ہے، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی، میں نے بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کی اگر میں یہاں پہ اسٹیج پہ نہیں آؤں گا، آج نہیں آ سکتا، تو مجھے بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے جو آئیں گے، وہ مشکل وقت کے ساتھی ہمیں بتا دیں جو ہمیں اسٹیج پہ نظر آئیں گے، جو آپ کو بعد میں فوٹیجز آج اسٹیج کی موجود ہے، آپ کو واضح ہو چکا ہے کہ اسٹیج پہ کون کون موجود تھا اور کون کون نہیں تھا. تو بہرحال انہوں نے میں نے ان سے یہ صرف یہی عرض کی کہ اسٹیج پہ کون کون ہوگا، تو انہوں نے مجھے کہا بھائی آپ نہیں ہو سکتے، اسٹیج سے آپ نیچے اتر جائیں. تو ابھی جلسے کو یہ 3-4 گھنٹے باقی تھے، میں ان سے یہ بات ہی کر رہا تھا، تو اسی دوران انہوں نے مجھے گالی دی جو میرے لیے کسی صورت مجھ جیسے کارکن کے لیے، عزت دار کے لیے ناقابل برداشت تھی. اس کے بعد میرا ریئیکشن تھا، اور وہ ریئیکشن میں نے ادھر اس کا اظہار ادھر برملا کیا، کیونکہ میرا جس خاندان کے ساتھ تعلق ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طرح کی غلیظ گالی سنوں اور اس پہ خاموشی سادوں. اور یہ میری ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں دیکھیں اگر میں ان سے کوئی جمہوری انداز میں گفتگو کر رہا تھا یا کوئی گفتگو ہو رہی تھی، کوئی میری لینگویج ہارش نہیں تھی، کوئی زبان میں کوئی ایسی تلخی نہیں تھی، تو ان کی گالی دینا میرے جیسے سیاسی کارکن، جو کہ ہم سیاست کو روزی روٹی نہیں سمجھتے، ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور عزت پر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. سیاسی ورکر کی عزت پر کسی صورت کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. میرا تعلق خطہ کوثر سے ہے. میں اس ڈویژنل صدر کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ عزت کے لیے سیاست کی ہے، اور پاکستان بھر کی طلبہ تنظیموں نے مجھے عزت دی ہے، میری جماعت نے مجھے عزت دی ہے، میری جماعت نے مجھے ہمیشہ سٹیج دی ہے، میری جماعت نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن جس شخص کو ہم نے اس ڈویژن کا صدر بنایا، مجھے وہ اس دن کینٹ کا صدر نظر نہیں آ رہا تھا. جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی اور جس طرح کی زبان اختیار کی، تو یہ وہ واقعہ تھا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ میں اس شخص کو، جب نیب کورٹ اور ہائی کورٹ ہم جاتے تھے تو پولیس والے، اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ہم ان سے پی ٹی آئی والوں سے لڑتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، تو پولیس والے ان کو روکتے تھے، تو ہم کہتے تھے ہمارے یہ ڈویژنل صدر ہے، اس کو اندر آنے دیں. تو اگر اس طرح کی گفتگو ایسے شخص سے ہوگی تو یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اور آج جو راولپنڈی کی جو سیاسی صورتحال ہے، جس پر تمام ورکرز بول رہے ہیں، تمام چیئرمینز بول رہے ہیں، وائس چیئرمینز بول رہے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے بول رہے ہیں کہ یہ ورکرز کی ہمیشہ انہوں نے تذلیل کی ہے، انہوں نے ورکرز کی انسلٹ کی ہے. یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ایک سٹیج سے جاتے ہیں، اس پہ باپ بیٹا بھانجا وہ بٹھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد 3 تقریریں ہوتی ہیں اور ورکر کو کہتے ہیں گفتن نشستن اور برخاستن. جب تنظیمی عمل کی باری آتی ہے تو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا صدر، تیرا بیٹا جنرل سیکرٹری، اور باقی ورکرز کی تسلیم کرتے ہیں کہ 100 نائب صدر، 100 جنرل سیکرٹری، یہ لوگ تم ہوتے ہیں، اور منہ پہ ان کے مارتے ہیں، اور ایک تنظیمی میٹنگ یہ نہیں بلاتے. تو ایسے رویے رہیں گے تو جماعت بچانا ہم پر فرض ہے، اور ہم جماعت کو بچائیں گے. یہ جماعت ہماری ہے، اس کے لیے ہم نے خون دیا ہے، ہم نے پسینہ دیا ہے، ہم نے دن رات محنت کی ہے، ہم نے میاں نواز شریف کی ہزاروں پیشیاں بکتی ہیں، ہم نے دورہ امریت میں مشرف دور کا مقابلہ کیا ہے، اور عدلیہ بحالی تحریک ججز کالونی کے باہر میں جایا کرتا تھا. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہیں. اور وہ کارکنان جو تحریک نجات کے ساتھی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. یہ وہ صورتحال ہے جو آج سیاسی ورکر پھٹا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، اور قیادت کو یہ سمجھنی چاہیے یہ وجوہات کیا ہیں. پارٹی ڈسپلن جتنا ایک سیاسی ورکر پر لاگو ہوتا ہے، اتنا ان عہدیداروں پر بھی لاگو ہوتا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ کیا سیاسی کارکن گالی کھانے کے لیے تمہارے ساتھ ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، اور یہ تمام ہماری ورکر ایکشن کمیٹی ہوگی، اور ہم یہ سب مل کے لائے عمل طے کریں گے کہ جس سٹیج میں سیاسی ورکر نہیں ہوگا، سیاسی ورکر کی سپیچ نہیں ہوگی، سیاسی ورکر کو عزت نہیں ملے گی، وہاں پہ نیچے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کے ساتھ ساتھ ورکر کو عزت دو کا نعرہ چلے گا. وہاں پہ ہم کسی صورت بھی ہم برداشت نہیں کریں گے.
کوئی بھی مسلم لیگ نون کا سٹیج ہوگا جو یہ لگائیں گے یا کوئی بھی لگائے گا، وہ سٹیج میاں نواز شریف کا سٹیج ہے، وہ ہمارا سٹیج ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور یہ جماعت بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو راولپنڈی کی سطح پر جو انہوں نے ہمیشہ کوششیں کی ہیں، اب ہم ان کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اور اسی حوالے سے اب یہ پہلے ہوتا تھا نا جادو کی جپھی لگا لی، اب یہ کوئی اس ورکر اکیلا فیصلہ نہیں کرے گا اور جادو کی جپھی میں نہیں آئے گا، اور ہمارا کوئی بھی اعلان ہوگا وہ مشترکہ ہوگا۔ ہمارے روابط ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ مضبوط ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ مل کر راولپنڈی میں آئندہ چند آنے والے دنوں میں ایک بڑا پروگرام کریں گے، اور بہت جلد ایک بڑی میٹنگ، ورکرز کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں تمام ورکرز، تمام ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں، وہ مل کر اس جماعت کو، راولپنڈی کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، اور اس طرح کے جو ٹولے ہیں جو سیاسی ورکرز کا راستہ روکتے ہیں، ان کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ جماعت کو اب راولپنڈی میں ورکرز کو جگہ دینی ہوگی، نظریات کو جگہ دینی ہوگی، ان نظریات کو جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ہیں، جو اس ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کے نام یہ پیغام ہے کہ اپنی صفوں میں اب ہم اتحاد پیدا کریں، ہم متحد ہو کر فیصلے کریں گے، اور ہمارے فیصلے اور ہمارا یہ پیغام ہے، کیونکہ ہماری یہ وہ جماعت تھی جب میاں نواز شریف لیاقت باغ آتے تھے تو مری روڈ پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، آج یہ چار کنال پہ آ گئے ان راولپنڈی کی اس قیادت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے۔ بیٹا انہیں اپنی ذات سے، اب راولپنڈی کی قیادت کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی ذات سے باہر ہو کر دیکھیں، اپنے بیٹے بھانجے بھتیجوں سے باہر ہو کر دیکھیں، اور جماعت کے ورکر کی آواز کو سنیں۔ اگر جماعت کی ورکر کی آواز کو نہیں سنیں گے تو آئندہ آنے والے الیکشن میں جو اس موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق آپ وقتی تو کسی کو جادو کی جپھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہوں گے تو آپ کا جو اشر ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔